الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے قرآن مجید کہ جس کا پڑھنا بھی عبادت، جس کا سننا بھی عبادت، اور جس کا دیکھنا بھی عبادت، جس کا چومنا بھی عبادت، اور جس کا چھونا بھی عبادت۔ ایک ایسا شخص گزرا ہے دنیا کے اندر جو صرف قرآن پاک کو دیکھتا تھا اور اس نے دیکھ دیکھ کے اپنی مغفرت اللہ سے کرا لی۔ ایک ایسا شخص تھا کہ جو اپنی دنیا میں مست رہتا تھا، اپنے آپ میں رہتا تھا، اپنے آپ میں کھویا رہتا تھا، وہ کسی سے کوئی مطلب نہیں رکھتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ روڈ پار کر رہا تھا تو اچانک ایک گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ موت ہونے کے بعد پولیس والے اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ پوسٹ مارٹم کے بعد پھر جس بستی میں وہ رہتا تھا وہاں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے اس کا گھر والا، کون ہے اس کا خاندانی، کون ہے اس کا پریواری۔ تو لوگ بتاتے ہیں کہ اس کا یہاں کوئی نہیں ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی سے مطلب رکھتا تھا۔ اب وہ پولیس والے تھے، غیر ایمان والے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اس آدمی کو جو ہے قبرستان لے گئے اور ایک گڈھا کھودا اور اسی میں جو ہے اس میت کو جو ہے ایسے ہی رکھ دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ یعنی اس قبر کے اوپر جو پٹلے لگائے جاتے ہیں تاکہ اندر مٹی نہ جائے، وہ بھی نہیں لگایا، اور انہوں نے ایسے ہی اس کو مٹی کے اندر مون کے چھوڑ دیا اور چلے آئے۔ آنے کے بعد وہ جو آفیسر تھا اس کو اپنے ملک سے باہر جانا پڑا، تو اس کا جو پاسپورٹ تھا وہ نہیں مل رہا۔ اب اس کو دھیان آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی قبر کے اندر جو ہے میرا پاسپورٹ گر گیا ہو۔ اس نے کیا، 2-4 مزدوروں کو بلایا اور قبرستان جا کر اس قبر کو کھودنا شروع کیا۔ جیسے ہی اس قبر کو اس نے کھودنا شروع کیا تو اس قبر سے اتنی شاندار مہکدار خوشبو نکلنا شروع ہوئی کہ بستی کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ سبحان اللہ، سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے، اور آنے کے بعد جو ہے جب اس مٹی کو ہٹایا تو اس میں دیکھا کہ انہوں نے تو ایسے ہی اس میت کو پھینک دیا تھا اسی قبر کے اندر۔ اب دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ اس میت کو جو ہے وہ میت بڑی ہی شاندار پھولوں پر لیٹی ہوئی ہے، اور اوپر سے ایک گلاب کا جو ہے گلدستہ اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر اس پولیس والے کا پاسپورٹ رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پولیس والے بڑی حیرت مانتے ہیں کہ آخر اس کا کون سا ایسا عمل تھا جس کے لیے اللہ نے جو ہے اس کو دنیا پر ہی بخش دیا، جس کے لیے اللہ نے اس کے لیے جنت سے پھول برسائے۔ تو لوگوں سے پوچھنا شروع کیا تو کسی نے بتایا، حضور یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو روزانہ دیکھتا تھا اور اس پر انگلی پھیرتا تھا، اور ہمیشہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ گویا اس نے اتنا اس قرآن پاک کے لائن پر ہاتھ پھیرا، حروفوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا کہ اس کی انگلی کی وجہ سے وہ سارے کے سارے حرف مٹنا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر، اسے اتنا اپنی زندگی میں اس نے جو ہے قرآن پاک پر اپنی انگلی پھیری ہے۔ تو صرف انگلی پھیرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی کہ جو قرآن پاک پڑھا ہو، جو پڑھتا ہو، جو سنتا ہو، اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا، اس کی اللہ تعالیٰ بخشش کیوں نہ فرمائے گا۔